اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ جواز حذف کان وحدہا او مع اسمہا وحذفها وحدها معوضا عنها ما في مثل اما انت ذا نفر ومع اسمها في مثل ان خیرا فخیر والتمس ولو خاتما من حدید۔ بحث ہماری کانا میں تھی اور مختلف حالتیں بیان کرتے ہوئے مصنف یہاں تک پہنچے۔ آج فرماتے ہیں کہ کان کو حذف کیا جا سکتا ہے، ایک مرتبہ کانا کو حذف کیا جاتا ہے، فقط کانا کو، اس کے لیے جو اسم اور خبر ہے وہ باقی رہیں گے، اور دوسری مرتبہ اس کی حالت یہ ہے کہ اس کے ساتھ یعنی کانا کے ساتھ اس کے اسم کو بھی حذف کر دیا جاتا ہے اور فقط اس کی خبر رہ جاتی ہے۔ ان دو حالتوں میں انشاءاللہ آج بحث ہوگی۔ تو جو خصائص کانا ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کبھی کبھار یہ خود حذف ہو جاتی ہے اور کبھی کبھار اپنے اسم کے ساتھ حذف ہو جاتی ہے۔ اچھا، جب یہ خود حذف ہو جائے تو آیا اس کے لیے کچھ شروط ہیں، کچھ قواعد ہیں کہ نہیں ہیں؟ فرماتے ہاں بالکل ہیں۔ یہ کب حذف ہوگی کانا؟ یہ ان مصدریہ کے بعد حذف ہوگی، لیکن ان مصدریہ کے بعد تب حذف ہوگی کہ جب ارادہ کیا جائے۔ کس چیز کا ارادہ کیا جائے؟ کہ آپ کسی فعل کی علت بیان کریں فعل سے۔ غور فرمائے، ان مصدریہ کے بعد کانا حذف ہوتی ہے لیکن مطلقاً نہیں، اس مقام اور اس جگہ پر جب آپ کسی فعل کی علت بیان کریں کسی اور فعل سے۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ اس کو واضح اور کریں۔ یعنی آپ یہ کہیں کہ میں نے جو فلاں فعل کیا ہے، فلاں کام کیا ہے، وہ اس فعل کی وجہ سے کیا ہے۔ جب یہ ارادہ کریں اور یہ کیا آپ قصد کریں تو اس صورت میں ان مصدریہ کے بعد آپ کیا ہے اس کانا کو حذف کر سکتے ہیں۔ یہ ہو گئی کانا کی بات۔ کوئی ایک مثال دے دے تاکہ پھر تطبیق میں بھی کریں گے۔ مثال ہے کہ اما انت منطلقن انطلقتو، اما انت منطلقن انطلقتو، یہ اصل میں کیا جملہ ہے؟ انشاءاللہ تطبیق میں نیچے شرح میں بھی آئے گا۔ یہ اصل میں ہے کہ انطلقتو لأن کنت منطلقا، انطلقتو لأن کنت منطلقا۔ پھر اس سے یہ کس طرح اما انت منطلقن انطلقتو بن گیا ہے؟ فرماتے ہیں جب یہ کان حذف ہوگی تو اس کان کے حذف ہونے کے بعد کان کا عوض لایا جائے گا، اور وہ کیا ہے؟ ما۔ عوض کون سی چیز واقع ہوگی؟ ما۔ ایک دوسری چیز یہ کہ کان کو حذف کیا جائے گا لیکن اس کا اسم اور خبر تو باقی رہے گی۔ اور ایک اور چیز بھی ہے کہ اس ان مصدریہ سے پہلے اگر کوئی حرف علت ہوگا تو قیاس اور قاعدے کی بنا پر اس کو بھی حذف کیا جائے گا۔ پھر چاہے اہتمام کی بنا پر یعنی اس قاعدے کی بنا پر آپ کہیں، یا اختصاص اور کیا ہے خصوصیت کا مخصوص کرنے کا قصد کریں، کوئی بھی قصد کریں، اس ان مصدریہ سے پہلے جو بھی حروف جارہ ہو گئے، کوئی بھی ایک حرف جارہ ہوگا وہ حذف ہو جائے گا، حرف جارہ جو بھی ہوگا وہ حذف ہو جائے گا۔ یہ ایک قاعدہ ہے۔ پہلی چیز کہ اس کان سے عوض لایا جائے گا۔ دوسری چیز کہ کان جب حذف ہوگی تو اس سے پہلے جو ان ہے نا، اس ان سے پہلے اگر کوئی حرف جارہ ہوگا تو وہ بھی قاعدے کے مطابق حذف ہو جائے گا، چاہے پھر اہتمام یعنی اس قاعدے اور قانون کے مطابق ہو یا اختصاص کے مطابق ہو، کچھ بھی ہو لیکن وہ حذف ہوگا۔ یہ خود تطبیق کروائیں گے ہمیں۔ تو اس مثال پہ غور کریں کہ انطلقتو لأن کنت منطلقا، اصل میں اس طرح تھا، لأن کنت کو پہلے رکھا، لأن کنت کو پہلے لائے، لام کو حذف کیا کیونکہ ان سے پہلے لام کا حذف کرنا جو حرف جارہ ہے، حرف جارہ ہے، اس کو حذف کرنا کیا آسان ہے؟ کوئی بھی آپ وجہ لے لیں، اہتمام ہو اختصاص ہو، کوئی بھی، اس کو حذف کر دیا۔ پھر اس کے بعد
اس کنتا جو ہے اس کے کان کو حذف کیا تو انت کو ظاہر کیا، پھر اس ان سے پہلے ما کو لایا اور اس ما کا اس ان کے ساتھ ادغام کیا تو اب بن گیا اما انت منطلقن انطلقتو. یعنی یہ جو اصل میں انطلقتو ہے، یہ جب حذف کریں گے تو اس انطلقتو کو بجائے اس کے کہ ہم کیا کریں شروع میں لائیں، اس کو آخر میں لائیں گے. یعنی جو جملہ جو لفظ پہلے تھا انطلقتو، اصل میں اگر ہم حذف کریں گے اس کو آخر میں لائیں گے. انشاءاللہ اس میں تطبیق کریں گے، شرح میں اور بھی واضح ہو جائے گا. تو یہ ہے جب کیا ہے ہم یہ قصد کریں کہ ان مصدریہ کے بعد کسی فعل کی علت بیان کریں، کسی فعل کی علت بیان کریں کسی اور فعل سے، تو وہاں کان حذف ہوگی. ایک، اس سے عوض لایا جائے گا. دو، اس ان مصدریہ سے پہلے اگر کوئی حرف جا رہا ہوگا وہ بھی حذف ہوگا. تین، اور وہ جو فعل شروع میں تھا وہ آخر میں ہو جائے گا. اور یہ ضروری نہیں ہے، کبھی کبھار نہ بھی ہو تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ جو تین امور پہلے بتائے وہ ضروری ہے. اچھا، وہ حذف من خصائص کانا، اوپر یہ جو متن پڑھا ہے آسان ہے بالکل، اور اس کی تشریح آ رہی ہے، سارے مثالوں کی تشریح آ رہی ہے، اس لیے ہم ان کی تشریح نہیں کر رہے. من خصائص کانا، کانا کی خصوصیات میں سے ہے جواز و حذفها، کہ اس کو حذف کرنا جائز ہے، کانا کو حذف کرنا جائز ہے، یہ اس کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہے. وَلَهَا فِي ذَلِكَ حالتان، اور اس کانا کے لیے اس میں یعنی حذف ہونے کی صورت میں، حذف جو کہتے ہیں ہم کہ جائز ہے، اس میں دو حالتیں ہیں. حذف تو جائز ہے لیکن دو حالتیں ہیں. فَتَارَةً تُحْذَفُ وَحْدَهَا، ایک مرتبہ یہ کانا حذف ہو جاتی ہے فقط کانا. وَيَبْقَى الْاسْمُ وَالْخَبَرُ، لیکن اس کی خبر اور اس کا جو اسم ہے، یعنی اسم اور خبر باقی رہ جاتے ہیں. وَيُعَوَّضُ عَنْهَا مَا، اور اس کا عوض لایا جاتا ہے ما سے، یعنی وہ کان حذف ہوگی تو اس کا عوض ما لایا جائے گا، ما کو لایا جائے گا. وَتَارَةً تُحْذَفُ مَعَ اسْمِهَا، اور دوسرا یہ کہ حذف کیا جائے گا اس کان کو اپنے اسم کے ساتھ. وَيَبْقَى الْخَبَرُ، اور اس کی خبر کو باقی رکھا جائے گا، یعنی کان حذف اس کا اسم حذف، فقط کیا ہوگی خبر. لیکن اس صورت میں وَلَا يُعَوَّضُ عَنْهَا بِشَيْءٍ، اس صورت میں کوئی چیز کیا ہے اس کے لیے عوض نہیں لائی جائے گی. یعنی جب کان فقط وحدہ یعنی اکیلی حذف ہو تو پھر ما آئے گی اس کی عوض، لیکن کان اپنے اسم کے ساتھ چل جائے تو پھر کیا ہے اس کے لیے آپ عوض نہیں لائیں گے. الف میں فرماتے ہیں کہ حذف کانا. اب ہم بحث کریں گے کانا کے حذف کی، پھر بحث کریں گے کانا اور اس کے اسم کے حذف ہونے کی. الف میں کہ حذف کانا، کانا کا حذف ہونا. فالاولو، بس پہلا جو یعنی پہلا کیا ہے کانا کا حذف کرنا، پہلے سے مراد الاول سے مراد کانا کا فقط حذف ہونا، نہ کہ کانا اور اسم کا حذف ہونا، فقط کانا کا حذف ہونا، اس کی بات ہو رہی ہے ابھی. فالاول سے مراد یہی ہے. بعد ان المصدریت، ان مصدریہ کے بعد کانا کو حذف کرنا درست ہے، ٹھیک ہے، لیکن آیا مطلقا نہیں. فی کل موضع ارید بہ، ہر اس جگہ میں جہاں آپ قصد کریں تعلیل فعل بفعل، کہ آپ کسی فعل کی کسی کام کی علت بیان کریں دوسرے فعل سے، اس وقت آپ کیا کر سکتے ہیں کانا کو حذف کر سکتے ہیں. کا قول ہے جیسے نبیوں کا یہ قول ہے کہ اما انت منطلقن انطلقتو، اصل میں یہ اس طرح تھا انطلقتو لأن کنت منطلقا، انطلقتو لأن کنت منطلقا، خود اس کی ترکیب کر رہے ہیں. فقدمت اللام وما بعدها على الفعل، ہم نے لام کو اور اس کے بعد جو فعل ہے اس کو مقدم کیا، کس پر؟ فعل پر. یعنی کیا مطلب ہے لأن کنت منطلقا، اس پورے جملے کو ہم نے مقدم کیا انطلقتو پر. ٹھیک، دوبارہ دیکھیں. فقدمت اللام، ہم نے لام کو لأن کنت میں جو یہ لام ہے لأن، اس لام کو وما بعدها، اور اس لام کے بعد جتنا بھی جملہ ہے
یعنی ان کنت منطلقن، یہ پورا جملہ اس ان اور اس کے بعد والے کو کیا کیا ہے؟ مقدم کیا علی الفعل، فعل پر. کون سے فعل پر؟ انطلقتو پر. للاہتمام بہی، یا تو یہ اہتمام اس طرح کیا گیا اس کا، یعنی اس طرح قانون اس کا ہے. او لقصد الاختصاص بہی، یا تو یہ اس طرح کیا ہے تاکہ اختصاص اور خصوصیت مل جائے. یعنی کسی چیز کو اگر خاص کرنا ہو تو یہ ایک قانون ہے عرب میں، اگر کسی چیز کو خاص کرنا ہو تو کیا ہے، اس طرح کیا جاتا ہے کہ اگر وہ مؤخر کی مستحق ہے تو اس کو مقدم کیا جائے، اگر مقدم کیا تو مؤخر کیا جائے. اس طرح کا ایک قانون ہے. مثلا قرآن مجید کی جو آیت ہے ایاک نعبد، تو یہ نعبد فعل بفاعل اور مفعول کو مؤخر ہونا چاہیے تھا، لیکن جب ہم نے تخصیص لگائی اور اختصاص کیا کہ عبادت صرف خدا کی ہے، تو اس ایاک کا جو مفعول ہے اس کو مقدم کیا نعبد پر. وَإِلَّا مفعول تو فاعل کے بعد آتا ہے، لیکن یہاں پر فعل اور فاعل دونوں پر مقدم ہو گیا. ایاک نعبد، ایاک مفعول اور نعبد اس کے لیے فعل اور فاعل ہیں. ٹھیک ہے، تو ایاک یہ کیوں مقدم ہوا ہے؟ اختصاص کی وجہ سے. فرمایا جو بھی آپ کہیں، اہتمام کہیں، قصد اختصاص کریں، البتہ بس یہ آپ بس ترکیب کریں کہ یہ اس پر مقدم ہوا. دوبارہ ترجمہ دیکھیں. فقدمت اللام، لام کو مقدم کیا، وما بعدها، اور لام کے جو بعد ہے اس کو مقدم کیا. یعنی لأن كنت منطلقا، اس پورے جملے کو ہم نے مقدم کیا کس چیز پر؟ علی الفعل، فعل پر. فعل سے مراد انطلقتو. للاہتمام بہی او لقصد الاختصاص، یا اہتمام کی وجہ سے، اس اہتمام کی وجہ سے، یا قصد اختصاص کی وجہ سے، جس کو ہم نے بیان کیا تفصیلا. فسارا، پھر اس طرح ہو گیا. لأن كنت منطلقا انطلقتو، اس طرح جملہ ہو گیا. پھر ہم نے کیا کیا؟ ثم حذف الجار، پھر ہم نے جار کو یعنی حرف جارہ کو حذف کیا. اور کون سا ہے وہ؟ لام، شروع سے حذف کیا. کما یحذف قیاسا من ان، جس طرح قیاسن حذف کیا جاتا ہے ان سے حرف جارہ کو. غور فرمائیں، یہاں پر ایک دقیق بات ہے. یہاں پر جو ہم نے لام جارہ کو حذف کیا ہے وہ اختصار کی وجہ سے. اگر ہم اختصاراً حذف نہ کرتے تو بھی ہم اس لام کو حذف کر سکتے تھے. قیاسن، کیوں؟ کیونکہ ان مصدریہ سے پہلے اگر کوئی حرف جارہ ہو تو وہاں حذف کیا جا سکتا ہے. یعنی اگر ہم اختصار کو نہ لیں، یہ ہم نہ کہیں کہ یہاں پر جو لام حذف ہوا ہے اختصار کی وجہ سے، پھر بھی یہاں پر لام کو حذف کرنا جائز تھا. یعنی اختصار کے علاوہ بھی ایک اور وجہ ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے قیاسن، یعنی قانون کے مطابق بھی حذف ہو سکتا تھا یہ لام. کیوں؟ اس لیے کہ ان مصدریہ سے پہلے جو حرف جارہ آئے گا وہ حذف ہو جاتا ہے قانوناً، تو لہٰذا یہاں ان مصدریہ ہے، اس سے پہلے یہ لام حذف ہو جاتا. ولو اختصار نے اس کو حذف نہ بھی کرتے پھر بھی حذف ہو جاتا. فرماتے کیا آپ کے پاس ایسا کوئی دلیل ہے؟ کوئی آ کر اشکال کر سکتا ہے کہ کیا آپ کے پاس ایسی کوئی دلیل ہے جس کی بنا پر آپ یہ کہیں کہ ان مصدریہ سے پہلے جو بھی حرف جارہ ہو وہ حذف ہو جائے؟ فرماتے ہاں، ہمارے پاس ایک قرآن کی آیت ہے، وہ آپ کو دکھاتے ہیں. ثم حذف الجار، پھر جار کو حذف کیا یعنی لام کو اختصار کی وجہ سے. کما یحذف، جیسے اس کو حذف کیا جاتا ہے یعنی حرف جارہ کو قیاسن، قانون کے مطابق، من ان سے، یعنی ان سے پہلے جب یہ ہو تو اس کو حذف کیا جاتا ہے. کیسے؟ کہ قولی تعالیٰ، جیسے اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، ان یطوف بہما. یہاں پر علیہ کے بعد فی تھی، یعنی اس طرح جملہ تھا فلا جناح علیہ فی ان یطوف بہما. ان مصدر سے پہلے حرف جر فی کو حذف کر دیا گیا. یہ تو ایک بات آگے بیچ میں کر دی. اب ترکیب کریں. حذف الجار، جار کو حذف کیا یعنی لام حذف کیا. ثم حذفت کان، پھر کان کو ہم نے حذف کیا. یعنی جملہ اب جو ہمارے سامنے ہے وہ یہ ہے لأن كنت منطلقا انطلقتو. لام کو حذف کیا ایک، کان کو حذف کیا اختصاراً،
اور لام کو حذف کرنے کی دو وجہ ہم نے بتائی، قیاسن کہیں اختصارن کہیں جو بھی، ٹھیک۔ کان کو کیوں حذف کیا؟ اختصارن ایضا، وہ بھی اختصار کی وجہ سے۔ جب کان کو حذف کیا تو کان میں ایک ضمیر ہے، کیونکہ لفظ ہے کیا؟ کنت، تو اس میں انت پوشیدہ ہے۔ جب کان کو حذف کیا فانفصل ضمیر، تو اس کی ضمیر منفصل ہو گئی، فصار انت، اس طرح ہو گیا جملہ۔ ثم زید ما، پھر یہاں پر ما کو بڑھایا گیا، کہاں پر؟ یہاں پر جہاں پر ہم نے کان کو حذف کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر کس طرح بن گیا؟ ثم زید ما، جب ہم نے ما کو اضافہ کیا۔ کیوں ما کا اضافہ کیا؟ ایوزن، ایوز کی خاطر، یعنی کس کا عوض؟ کان جو حذف ہوئی ہے اس کا عوض۔ فسارا، پھر اس طرح ہوا ان ما انت، کیونکہ یہاں جو ما ہے اس کی جگہ پر کان تھا کنت، تو یہ کان حذف ہوا، اس کی جگہ پر ما آ گیا ہے۔ ثم، پھر کیا ہوا؟ ثم ادغمت النون فی المیم، پھر نون کو ادغام کیا میم میں۔ جب نون کو ادغام کیا گیا میم میں، فسارا اما انت، اما انت بن گیا۔ وعلی ذالک قول العباس بن مرداس، اور اسی بنا پر یعنی آپ نے کان کو حذف کیا، پھر یہ ساری جو ترکیب بتائی، لام کو حذف کیا، اسی بنا پر کیا ہے؟ قول عباس بن مرداس شاعر کا نام ہے، اس کا یہ قول پایا جاتا ہے۔ ابا خراشت اما انت ذا نفر فإن قومی لا تأکلهم الضبع۔ ابا خراشہ، کیا تم مجھے زیادہ نفر ہونے کی وجہ سے، یعنی آپ کے قبیلے کے زیادہ نفر ہیں اس لیے مجھے ڈرا رہے ہو؟ فإن قومی لا تأکلهم الضبع، تو میری قوم کو یعنی ہماری قوم کو بھی درندوں نے یا جانوروں نے نہیں کھایا، اس لیے آپ مجھے زیادہ بندوں کی وجہ سے نہ ڈرائیں۔ اچھا، شاید مثال یہاں پر اما انت ذا نفر میں ہے، اما انت شاید مثال اس پر ہے۔ دیکھیں یہاں پر اما انت کہتے ہیں کہ اس کو کھولیں تو یہی ترکیب ہوگی، یعنی اصل میں یہ اما انت کیا تھا؟ یہ تھا لئن، خود بتائیں گے، لئن کنت، یہ لئن کنت سے اما کو انت بن گیا ہے۔ اچھا، اصلہ لئن کنت، اصل میں لئن کنت تھا، اور ہم یہ کہیں گے کہ لام کو حذف کیا اختصار کی وجہ سے یا قیاسن، اور کنتا کی کان کو حذف کیا، کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر کان کو اختصاراً حذف کیا، پھر ما کو لایا اس کان کے عوض، فعمل فیہ ما ذکرنا، پھر اس میں عمل کیا گیا کس چیز کا؟ جس کو ہم نے ذکر کیا، صحیح ہے۔ یہاں پر جو وہی ترکیب ہوگی جو پیچھے ہم نے کی۔ یہ یہاں تک بات ہو گئی ختم، کس کی؟ کہ کان حذف ہو جاتی ہے، فقط کان۔ با میں آ کر بات کرتے ہیں کہ حذف کان و اسمہا، کان اور اس کا اسم دونوں حذف ہو جاتے ہیں۔ وثانی، دوسرا یا دوسرے سے مراد یعنی کان کا اپنے اسم کے ساتھ حذف ہو جانا۔ بعد ان ولو الشرطیتین، یہ کب ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ ان اور لو شرطیہ، یہ آسان ہے بالکل، ان اور لو شرطیہ کے بعد حذف کیا جاتا ہے کان اور اس کے اسم کو، دونوں کو۔ مثال ذالک، اس کے لیے مثال پیش کرتے ہیں، بعد ان کے بعد، قولہم، اور نحویوں کا قول کہ المرء مقتول بما قتل به، المرء مقتول بما قتل به، یعنی شخص کو قتل کیا گیا ایسی چیز سے جس سے وہ قتل ہوا، ٹھیک۔ ان سیفن فسیفن، اگر وہ تلوار تھی تو پھر تلوار، و ان خنجرن فخنجرن، اگر وہ جسے قتل کیا گیا وہ خنجر تھی تو وہ خنجر تھی۔ والناس
مجزیون باعمالہم، اور لوگوں کو ان کے عمل کی جزا ملتی ہے، ان خیرن فخیرن، اگر ان کا عمل اچھا ہے تو اس کی جزا بھی اچھی ہے، وہ ان شرن فشرن، اگر ان کا عمل برا ہے، شر ہے، تو ان کی جزا بھی شر اور برائی ہے۔ یہاں پر جو ہے بہت سارے کیا ہے شاہد مثال ہمارے بن سکتے ہیں۔ پہلا شاہد مثال ان سیفن میں ہے، ان سیفن، یہاں پر ان سیفن سے پہلے، ان سیفن سے پہلے کان اور اس کا اسم حذف ہیں، کان اور اس کا اسم حذف ہیں۔ وہ کیا ہے؟ کان ما قتل بھی، کان ما قتل بھی، کان اور اس کے بعد ما قتل بھی، یہ ما موصولہ، قتل بھی اس کا صلہ موصول مل کر اس کان کے لیے کیا تھے؟ اسم، یعنی کان اپنے اسم کے ساتھ یہاں حذف ہے۔ وہ کیا ہے؟ کانا اور اس کا اسم کان ما قتل بھی، یعنی اس طرح جملہ ہے کہ المرء مقتول بما قتل بھی، پھر یہ کہیں گے کہ ان کان ما قتل بھی سیفن، اگر جس سے اس کو قتل کیا گیا، اگر جس سے اس کو قتل کیا گیا ہے وہ قتل کا آلہ اگر کیا ہے؟ تلوار ہے، فسیفن، تو کیا ہے؟ ہم کیا کہیں گے؟ جس سے قتل کیا گیا وہ کیا ہے؟ تلوار تھی۔ وَإِن خِنْجَرًا، یہاں پر بھی ان خنجرن، یعنی اگر یہاں پر بھی آپ کہیں تو یہاں پر بھی اگرچہ تفصیل نہیں دی گئی اس کی کہ یہاں پر بھی کچھ حذف ہے، لیکن اس طرح ہم حذف اس کو اگر مانیں ولو بالفرض تو یہاں پر بن سکتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ان کان ما قتل بھی خنجرن، ٹھیک، یہ دوسرا بھی ہے شاید مثال بن گیا۔ والناس مجزیون بِأَعْمَالِهِمْ، لوگوں کو ان کے عمل کی جزا دی جاتی ہے۔ ان خیرن فخیرن، اصل جو مثال ہے جس کے لیے پیش کیا گیا وہ یہاں سے ہے، ان خیرن فخیرن، یعنی یہاں پر کان اور اس کا اسم حذف ہے۔ وہ کیا ہے؟ ان کان عملہم، اگر لوگوں کا عمل خیرن، یہ خبر ہے اس کی، دیکھ خبر یہاں موجود ہے، ان اور اس کا کان اور اس کا اسم محذوف ہے۔ ان کان عملہم خیرن، اگر لوگوں کا جو عمل ہے وہ اچھا ہے، فخیرن یعنی فجزاؤہم خیرن، ان کی جزا بھی کیا ہے؟ خیر ہے۔ وَإِن شرن یعنی وَإِن کان عملہم شرن، اگر ان کا عمل کیا ہے؟ شر ہے، فشرن یعنی فجزاؤہم شرن، اس طرح ہے جملہ۔ وقال الشاعر، شاعر نے کہا کہ لا تقربن آل مطرف ان ظالما ابدا و ان مظلوما۔ شاید مثال یہاں پر بھی دو بن سکتے ہیں ہماری، ان ظالمن ابدا میں بھی و ان مظلومن، یہاں پر اصل میں تھا ان کنتا، کنتا یہ کنتا اپنے اسم کے ساتھ حذف ہے، کان اپنے اسم کے ساتھ، وہ ان مظلومن یہاں پر بھی ان کنتا، کان اپنے اسم کے ساتھ محذوف ہے۔ کسی زمانے میں بھی لا تقربن الدہر آل مطرف، کسی زمانے میں بھی آل مطرف کی قریب نہ جاؤ، کسی زمانے میں بھی، ان ظالمن یعنی ان کنت ظالمن ابدا و ان کنت مظلوما، چاہے آپ کیا ہو، ظالم ہو یا مظلوم ہو، لیکن یہ جو آل مطرف ہیں ان کے قریب نہ جائیں۔ شاید مثال انشاءاللہ واضح ہے، ان ظالمن یہاں پر ہے، کنتا اس اپنے اسم کے ساتھ حذف ہے۔ پھر یہاں اس کی جو بتائیں ابھی ان کی تقریباً ترکیب بھی کر رہے ہیں۔ اے ان کان ما قتل بھی سیفن، پہلے مثال میں جو کہا المرء مقتول، شخص کو قتل کیا گیا یا قتل ہو گیا، بما قتل بھی ان سیفن، تو ان سیفن پر یہ کیا ہے؟ ان کان ما قتل بھی سیفن فالذی یقتل بھی سیفن، پورا جملہ اس طرح ہے یہاں پر۔ اور دوسری مثال میں ان کان عملہم خیرن فجزاؤہم خیرن، جو بعد میں کہا ان خیرن فخیرن، تو ان خیرن فخیرن یعنی ان کان عملہم خیرن، پورا جملہ ہو گیا، فجزاؤہم خیرن،
اور دوسرا وَإِن كُنْتَ ظَالِمًا وَإِن كُنْتَ مَظْلُومًا، جس طرح ہم نے اس کی تفسیر پیش کر دی۔ یہ تو تھی اس کی بات کب، جب ان کے بعد، ان شرطیہ کے بعد، لیکن اب بات ہے لو شرطیہ کے بعد۔ وہ مثال ہو، اب اس کی مثال پیش کریں گے بعد لو شرطیہ کے بعد۔ قولہ علیہ الصلوۃ والسلام، یہ حدیث ہے کہ التمس ولو خاتما من حدید، کہ ڈھونڈو اگرچہ وہ لوہے کی انگوٹھی ہی کیوں نہ ہو۔ یہاں پر جو شاید مثال ولو خاتمن میں ہے، خاتمن، یہ خاتمن خبر ہے، کان اور اس کا اسم محذوف ہے، انشاءاللہ نیچے بتائیں گے، اس لیے ہمارے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وقول الشاعر، اور شاعر کا یہ قول کہ لا یأمن الدہر ذو بغی ولو ملکا جنودہ ذاق عنہ السہل والجبل۔ یہاں پر شاہد مثال ولو ملکن میں ہے، ولو ملکن، کان اور اس کا جو اسم ہے وہ محذوف ہے، ملکن خبر موجود ہے لو کے بعد۔ اچھا، کہ لا یأمن الدہر ذو بغی ولو ملکا، باغی کے لیے زمانے میں امن نہ ہو، یعنی باغی کو کوئی امن اور کیا ہے تحفظ نہیں ملنا چاہیے۔ ولو ملکن، اگرچہ وہ بادشاہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر باغی ہو جائے تو پھر اس کو کیا ہے امن امان، یا کہیں کہ اس کو امن نہیں ملنا چاہیے۔ جنودہ ذاق عنہا سہل والجبل، اور اس کا اتنا بڑا لشکر ہو کہ زمین آسمان بھی تنگ ہو جائیں، یعنی چاہے اس بادشاہ کا اتنا بڑا لشکر ہو کہ زمین آسمان بھی اس سے تنگ آ جائے، یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ اتنا بڑا اس کا لشکر ہو کہ زمین آسمان کے درمیان بھی اس کا لشکر پورا نہ ہو سکے، پھر بھی اگر وہ بادشاہ یا وہ شخص کیا ہے باغی ہے اور بغاوت کرنے والا ہے تو اس کو کیا ہے تحفظ نہیں ملنا چاہیے۔ تو ولو ملکن یہاں کیا حذف ہے، نیچے خود بتا رہے ہیں کہ اے ولو کانا تلتمسو خاتمن من حدید، یہاں پر کانا اور ما تلتمسو، یہ ما موصولہ تلتمسو یہ اس کے لیے صلہ، یہ ما موصولہ اس کا صلہ مل کر کیا ہے اس کانا کے لیے اسم، یہ دونوں یعنی کانا ما تلتمسو، کانا اور اس کا اسم حذف ہو گئے اور خاتمن باقی ہو رہ گیا اوپر جو مثال میں کہ ولو خاتمن، یہاں پر خاتمن میں کیا حذف ہے، یعنی ولو کانا ما تلتمسو خاتمن من حدید۔ اچھا، نیچے جو مثال دیا گیا ہے ولو مالکن میں، وہاں پر کیا حذف ہے، کان الباغی، یعنی باغی کو کیا ہے امن نہیں دینا چاہیے، تحفظ نہیں دینا چاہیے اگرچہ وہ باغی، ولو کان الباغی، کان اور اس کا اسم، کان افعال ناقصہ اور باغی اس کا اسم، یہ دونوں حذف ہیں یہاں پر جو ہے بات الحمدللہ تمام ہو گئی۔ وہ افعال ناقصہ کے بارے، یعنی ہم نے کہا نواسخ کے 3 اقسام کہے، اور پہلی جو قسم تھی وہ افعال ناقصہ کے بارے میں تھی، بحمدللہ ہم نے اس کو تمام کر لیا۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔